نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21. وَإِذَا اور جب ازقنا مطلب ہم چکھاتے ہیں، الف آ گیا نا، ازقنا ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتن رحمت، من بعدی بعد، ضراء مصیبت کے یا تکلیف کے، مستہم جو پہنچی انہیں، اذا تب، لہم ان کے لیے، مکرن چالیں ہوتی ہیں، مکر چال ہوتی ہے، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ اسرعو زیادہ تیز ہے، سریع پہلے بھی ہے نا الف لگ گیا، اسرعو زیادہ تیز ہے، مکرن چال چلنے میں، بے شک رسولنا ہمارے رسول یہاں پر کیا ہے؟ فرشتے، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبونا لکھ رہے ہیں، ما جو، تمکرون تم چالے چل رہے ہو. مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، سوکھا قحط پڑ گیا تھا، بہت پریشان ہو گئے تھے سارے، ان کی فصلیں وغیرہ سب ختم سی ہو گئی تھی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، پھر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے واپس ان کی وہ پہلے جیسے حالت ان کی ہو گئی، یعنی اچھی حالت ہو گئی، ان کی پریشانی دور ہو گئی. تو پھر وہ اپنے وعدے کو بھول گئے، یعنی واپس اپنے اسی پر آ گئے، شرک پر آ گئے. اسی طرح مکہ والے جب سمندر میں سفر کرتے تھے، کشتیوں میں سفر کرتے تھے، کوئی بھی لہر آتی تھی، ہوائیں چلنے لگتی تھیں، تو فوراً بالکل خالص دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ جب وہ شریکوں کو پکارتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کو پتہ ہے اللہ کو ہی پکارنا ہے مصیبت میں، تو کیونکہ اللہ کا تصور شروع سے ہے، جاہلیت کے زمانے سے اللہ کا تصور ہے، بس ساتھ میں انہوں نے شریک کر لیا اللہ کے ساتھ، تو وہ اللہ کو پکارتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو لہریں تھیں وہ بند کر دیتے تھے، صحیح کر دیتے تھے، ان کو صحیح سلامت ساحل پر لے آتے تھے، دریا پار کر لیتے تھے. تو اس کے بعد وہ پھر سے اپنے پرانے اس پر آ جاتے تھے، یعنی پھر سے شرک کرنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں مصیبت دور کر دوں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مجھے ہی یاد کرتے ہیں صرف، کہ میرے صرف خالص دل سے، اور پھر اس کے بعد وہ چالیں چلنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی انہوں نے چالیں چلی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، ہر چیز فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ہر چیز کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، هو الذی وہی ہے جو یسیرکم چلاتا ہے تمہیں، سیر سے بنا ہے، یسیر وہ چلاتا ہے تمہیں، مضارع ہے، فی البری خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، کنتم ہوتے ہو تم، فی الفلکی کشتیوں میں، وجرینا اور وہ لے چلتی ہیں، ڈوئل کا آ رہا ہے پلورل، جرینا وہ لے چلتی ہیں، کون؟ دونوں کی، دو کی بات ہو رہی نا، اور ہاں کشتی اور ہوائیں ہے نا، آگے آگے نا، ہوتے ہو تم کشتیوں میں تو وہ لے چلتی ہیں تمہیں، بہم انہیں، بی ریحن ہوا کے ساتھ، ری ہوا کے ساتھ، طیبتن پاکیزہ، وفریحو اور وہ خوش ہوتے ہیں، بیہا اس کے ساتھ، جاءتھا آ جاتی ہے ان پر، ریحن ہوا، آصفن تیز، شدید، آصف آندھی والی ہوا، تیز ہوا، وجاءہم اور آ جاتی ہے ان پر، الموج موج، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، احیطا گھیر لیے گئے، مجھول ہے، بے شک وہ گھیر لیے گئے، بہم انہیں، بے شک گھیر لیا گیا انہیں، دعوا اللہ دعو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدین دین کو، لئن اگر انجیتنا نجات دی تو نے ہمیں، من ھذا اس سے، لناکننا ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، شکر ادا کرنے والوں میں سے. وہی بات کشتیوں والی کہ بالکل خالص، یعنی پھر تو سارے معبود ان کو بھول جاتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، ان کے حالات اچھے کر دیتے تھے، پھر کیا واپس ایسی ہو جاتے تھے، اور وعدے کیا کرتے تھے، اللہ بس اس بار نجات دے دے، ہم شکر گزار ہو جائیں گے تیرے.
اسی لیے دنیا ایک ہی بار ملتی ہے، دنیا میں موقع ایک ہی بار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اگر میں نے دوبارہ موقع دیا ان کو سب کو ویسے ہی یہی کام کرنا ہے، اس لیے موقع صرف ایک ہی ہے، اب تمہارے لیے دوسرا موقع نہیں ہے۔ دنیا میں تم جیو، اس لیے زندگی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوبارہ نہیں ملے گی یہ۔ جتنا ہو سکے اللہ کا کام کریں اس میں۔ اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ہم دین سے بھاگیں، ٹھیک ہے نا، کتنا بھی دور ہم بھاگ لیں دین سے، یا ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، قرآن سے آنکھیں بند کر لیں، یا کہہ لیں کہ یہ تو گوار لوگوں کی کتاب ہے، یہ تو وہی پڑھتے ہیں، یا قرآن پڑھ کے ہم گوار ہو جائیں گے، پھر اینڈ میں یہ سوچنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے بھاگ لیتے ہیں، لیکن بھاگ کر پہنچیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ اینڈ میں جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ کتنا بھی بھاگ لو آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے، کتنا بھی دور بھاگ لو، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگیں، کیونکہ جب جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو۔ فلما، پھر جب، انجاہم، وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، اذا، تب، ہم، وہ، یبغونا، تلاش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، ناحق مطلب بغیر حق، یعنی پہلے حق پر ہوتے ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں تو پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، ناحق پر آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو، انما، بے شک، بغیکم، تمہاری بغاوت، علی انفسکم، تمہاری نفسوں کے خلاف ہے، علی لگ گیا تو اس لیے خلاف آ جائے گا، ٹھیک ہے، انفسکم تمہاری نفسوں پر، کیونکہ یہ پریپوزیشن علی کے ساتھ آ جاتا ہے تو خلاف ہو جاتا ہے، تمہاری اپنی نفسوں کے خلاف ہے، متاع، فائدہ اٹھانا دنیاوی زندگی کا، ثم، پھر، الینا، ہماری ہی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم، پھر وہ ہم تمہیں خبر دیں گے، بما، اس کی جو کنتم تھے تم تعملون، عمل کرتے، یعنی تم کچھ بھی عمل کر لو، کتنا دور مجھ سے بھاگ لو، میرے پاس آؤ گے، اب میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا عمل کرتے تھے۔ ایک تو کتاب بولے گی نام اعمال کی، جو فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز، ایک ایک پل، آج کل تو ویسے بھی ویڈیو میں سب کچھ قید ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کے لیے کون سا مشکل بات ہے اور اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے، ایک ایک پل بتا دیں گے اللہ تعالیٰ، پوری فلم چل جائے گی، نام اعمال بولے گا، اور اس طرح لگے گا کہ ایسے ہمیں نظر آئے گا کہ میں نے، جیسے مان لو ہمارا بھرا ہوا ہے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں، کہیں جگہ خالی رہ گئی نا تو وہ بھی شو کرے گی کہ وہ سوچے گا اس جگہ کو میں نے کیوں خالی چھوڑا، میں نے کیوں اس کو نہیں بھرا۔ اس لیے نا اپنی زندگی کے اسپیس کو خالی نہ چھوڑیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم یہ سوچیں گے میں نے اس اسپیس کو کیوں چھوڑا، کاش میں یہ اسپیس بھی بھر دیتی۔ ایک چیز ایسے آئے گی مطلب اسپیس کی طرح، وہ ایک دم شو ہوگا، خالی خالی، پھر اس کا حساب دو بیٹھ کے ایک ایک لمحے کا۔ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے بیٹھے گوا دیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے بیٹھے، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہی گوا دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے ہی ایک پوزیشن پہ بیٹھے بیٹھے گوا دیتے ہیں۔ کیسے حساب دیں گے؟ ایک ایک پل کا ہوگا وہاں، تو گھنٹے کا تھوڑی ہوگا حساب، تو پل کا ہوگا کہ اس پل کو کیوں گوا دیا، اب بتاؤ۔ اس لیے نا ہر وقت نا، چاہے لیٹے ہیں نا تھکان میں بھی، ذکر سے اپنی زبان چلاتے رہیں، کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا ہمیں خالی اسپیس نظر نہیں آئے گا، اس میں بھی یہ ہوگا کہ چلو اللہ تعالیٰ کا نام تو لیا تھا، وہ اسپیس بھر جائے گا ہمارا۔ ہاں، بغیکم، سرکشی، حد سے بڑھنا، بغا حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا، متا، فلما، یہی ہے نا، نہیں، انما، بے شک، مثل، مثال، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کمائن، جیسے کہ پانی، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، من السماء، آسمان سے، فاختلطا، پھر مل جل گئیں، اختلطا، مل جل گئیں، خلط ملط ہو گئیں، بھی، اس کے ساتھ، نباتو، نباتات، الارض، زمین کی، مما، اس میں سے جو، یاکلو، کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت الارض، پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق کو، زخرف کہتے ہیں رونق والا، زینت والا، چمکدار، ٹھیک ہے نا، پھر پکڑ لیا زمین نے زخرفہا، اپنی رونق کو، وزینت، اور خوشنما بنا دی گئی، وظنا، اور گمان کیا، سمجھ لیا، اہلھا، اس کے رہنے والوں نے، انہم، کہ بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس پر، اتاہا، آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا حکم، لیلن، رات کو، یا نہارن، دن کو، فجعلناہا، تو جعلنا، کس کے وزن پر ہے؟ فعلنا، ہم نے بنا دیا اسے، حسیدن، کٹی ہوئی کھیتی، حسید، کٹا ہوا، کٹی ہوئی کھیتی، کان، جیسا کہ، لم
تغنا نہیں وہ بسی تھی، یغنی تغنا نہیں وہ بسی تھی، بالامسی کل، کذالک اسی طرح، کل نہیں وہ بسی تھی کل، اسی طرح نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقوم اس قوم کے لیے جو یتفکرون غور اور فکر کرتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے رہے ہیں۔ دنیا کی مثال کیسی ہے؟ قیامت میں وہ کیسی لگے گی؟ یعنی ہم اتنی محنت کرتے ہیں، کھیتی اگاتے ہیں، اتنی محنت کری اور پھر کٹائی کا وقت آیا، اس کو کاٹ دیا، اور پھر ہم اگلے دن دیکھیں گے تو وہاں کچھ نظر آئے گا؟ بالکل خالی میدان پڑا ہوا ہوگا، کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح ہم یہاں پر اتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی رونق لگتی ہے ہمیں یہ، ہے نا؟ اور جب قیامت کے دن جائیں گے اور پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہوگی، یعنی وہ کچھ بھی نہیں لگے گی ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب قیامت کے دن ایسا لگے گا کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کچھ ہمارے نئے کپڑے ہوتے ہیں، قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، سامان ایسے ہوتے ہیں، ہم ان سے بہت انسپائر ہوتے ہیں کہ اس کو کم استعمال کرتے ہیں کہ چلو بعد میں، چلو کسی آنے جانے کے وقت پہنیں گے یا بعد میں پہنیں گے، اور بعض اوقات تو بیچارے رکھے ہی رہ جاتے ہیں بیچارے وہ، اور انسان ہی نکل جاتا ہے اتنے میں، یہ بھی ہوتا ہے نا، انسان ہی نکل جاتا ہے اتنے میں۔ تو کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ سوچیں کہ کوئی پہلے والے بھی تو چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جہاں چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جہاں چھوڑ کر جانا ہے نا، وہاں سے جب جھانک کر دیکھیں گے نا، یہ سب چیزیں بالکل بے معنی نظر آئیں گی، کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، اچھا ہماری کوئی چیز ہوتی ہے ہماری نانی دادی کی، وہ بھی چھوڑ کے چلی گئیں، تو یہ سوچیں ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے پڑھنا ہی نہیں چاہیے دنیا کی چیز میں تو، کیونکہ جب ہم جنت کی نعمت دیکھیں گے نا، جب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو خوشحال تھے دنیا میں جو بہت زیادہ خوشحال لوگ تھے، بالکل عیش و آرام میں تھے، ساری ہر طرح کی ان کے پاس عیش تھی، کوئی تکلیف پریشانی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اے آدم کے بیٹے کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے تو کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، یعنی قسم میرے رب کی میں نے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، یعنی اسے دنیا کچھ نہیں لگے گی، اور اس کو لگے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی میں رہے گا، وہ جنت کو دیکھے گا، کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، وہ بھول جائے گا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ تو جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو دیکھ کر جو خوشحال ہے وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، اور جو تنگ حالات میں ہے وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کوئی بھی تنگی نہیں دیکھی، جنت تو بہت بڑی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو میں کاٹ کر آیا ہوں، جو تکلیف اور جو پریشانی میں کاٹ کر آیا ہوں وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر تکلیف اور پریشانی ہونا تو خوش ہو جایا کریں کہ چلو جنت میں بہت اچھا ملے گا، وہ یہ تکلیف کچھ نہیں لگے گی جنت میں جا کر۔ واللہ اور اللہ یدعو وہ بلاتا ہے طرف دار السلام، دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر، سلامتی والے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور کس کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف۔ للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا اچھا کیا، الحسنی اچھائی ہے، وزیادۃ اور زیادہ بھی ہے، مطلب مزید بھی ہے، زیادہ بھی ہے، ولا اور نہیں، یرحقو چھائے گی، رحق چھا جانا، چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطر سیاہی، ولا اور نہ ہی ذلت کوئی ذلت، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنہوں نے بہت اچھا کیا ان کے لیے مزید ہے، زیادہ ہے، اور زیادہ کیا ہے؟ یہ زیادہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل فرما کر ساری نعمتیں ہمیں دے دی اور راحتیں بھی ہمیں بخش دی، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت درمیان پہ سے پردہ ہٹ جائے گا
سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تب ان کو معلوم ہوگا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے وہ زیادہ ہوگا، وہ مزید ہوگا. یہ نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا اور زیادہ ہے، تو زیادہ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. نعمتیں تو پھر اس کے آگے کچھ بھی نہیں لگیں گی اللہ کے دیدار کے آگے. پھر وہ کہیں گے ہاں یہ ہے زیادہ. ان کے لیے جنہوں والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کسبو کمائی، سیئات برائیاں، جزاؤ بدلہ ہے، سیئاتن برائی کا، بمثلہا اسی کے مثل، وترحقہم اور چھا جائے گی ان پر، ذلتن ذلت، نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، عاصم بچانے والا، وہ آصف تھا کا انما جیسا کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے، اغشیت مجھول ہے، غشی سے غشا ڈھانپ لینا، جیسے کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے، قطعن ٹکڑوں سے، قطع کس کو کہتے ہیں کاٹنے کو، ٹکڑے ٹکڑے، تو قطعن ٹکڑوں سے، من لیلی رات کے، مظلمن زیادہ رات، ظلمہ رات کے لیے ظلمات آتا ہے نا، ظلمات اندھیرے رات، اسی سے ہی بنا ہے، مظلمن تاریخ مطلب اندھیری رات، اولئکا یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مظلمن تاریخ اندھیری رات. اب اس میں کیا ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے، ایک تو ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے، کالا ٹکڑا. یہاں پر اگزامپل کیا لیا گیا ہے، جیسے اندھیری رات کا، بہت اندھیری رات، اتنی اندھیری کہ جب ہم یہ نظارہ نا عرب کے آس پاس زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا، کیونکہ وہاں پر نا بالکل گپت اندھیرا ہوتا تھا، رات ہوتے ہی ایسا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ انسان نکالے تو وہ بھی نہیں نظر آتا تھا. تو جیسے کہ اندھیری رات کا ایک ٹکڑا لے کر وہ رکھ دیا ہو، اس طرح کالے چہرے ہوں گے، اتنے سیے اور بھیانک چہرے ہوں گے، جو کہ بدکار لوگ ہوں گے، جو کہ برائیاں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اور پھر قیامت کے دن جب پھر جہنم میں چلے جائیں گے، تب تو پھر اور ہی الگ حال ہوگا. یہ حال تو صرف قیامت کے دن کا ہے کہ جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، اور جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے چہرے بالکل کالے اور ذلت والے ہو جائیں گے. وہ الگ سے پہچانے جائیں گے، کالا رنگ الگ سے پہچانا جائے گا دور سے. وہی نا، کالا اور سفید کتنا چمک آتا ہے ایک دم سے، اور چمکدار ہوں گے وہ الگ سے چمکیں گے، اور جو کالے ہوں گے وہ الگ سے چمکیں گے. وَيَوْمَ اور جس دن نَحْشُرُهُمْ ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اشرکو شرک کیا، مکانکم اپنی جگہ رہو، ٹھہرو یہاں پر محذوف ہے نہیں، مکانکم اپنی جگہ یعنی اپنی جگہ رہو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہاری شریک، فَزَيَّلْنَا پھر جدائی ڈال دیں گے ہم. روٹ کیا ہے اس کا؟ فَزَيَّلْنَا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، زا لام واو. اب یہ کس سے بنا ہے؟ لا یزالون سے. لا یزالون والا ورڈ آتا ہے نا، اب میں نے کیا بتایا تھا، لام لگ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہٹ جاتا ہے اس پر سے تو وہ نہیں ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے، اس کا میننگ اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے. فا زا واو لام اس کا روٹ ہے. ہاں یہ وہی ہے نا، حرف علت، اس کا روٹ زا واو لام ہے. روٹ یا دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ یا ہی اس کا روٹ ہوگا. جیسے قالا میں روٹ کیا ہے قالا کا؟ قاف واو لام ہے، لیکن الف آتا ہے اس میں، تو واو کہاں سے آ گیا؟ لیکن روٹ کالا ہے اس کا. یہ تو جب آپ پڑھیں گے کیسے بنے ہیں تب پتہ چلے گا. یہ روٹ ایک ہی رہتا ہے لیکن روٹ چینج نہیں ہوتا. تو کیا ہے؟ تو وہ جدائی ڈال دیں گے ہم، بینہم ان کے درمیان، وقالا اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، ما کنتم نہیں تھے تم، ایانا صرف ہماری ہی، تعبدون عبادت کرتے. ٹھیک ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی لوگ جتنے کی وہ پوچھا کرتے تھے سب کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور کہیں گے وہیں ٹھہرو. پھر ان سے گواہی لیں گے اللہ تعالیٰ. تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا کہ تم ہماری پوجا کرتے تھے یا ہماری عبادت کرتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، حضرت عزیر علیہ السلام سے بھی، کیا آپ نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میری عبادت کرو؟ تب بھی وہ کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا. لیکن سورج، چاند، ستارے جو ہیں وہ لپیٹ کر جہنم میں انہی کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے.
کیوں؟ تاکہ وہ اس کو دیکھ کے ذلیل ہوں. جتنے بھی ان کے بت ہیں، پتھر جائیں گے نا، وہ پتھر ہی ہوتے ہیں بت، وہ بھی ان کے ساتھ جلیں گے، لیکن ان کو کچھ فیل تھوڑی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے، ہے نا، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میری تم عبادت کرنا. صرف سورج، چاند، ستارے اور پتھر جن کی عبادت کرتے تھے وہ سب ساتھ میں جہنم میں جلیں گے. ان کو دیکھ دیکھ کے وہ رسوا ہوں گے کہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، اور ہمیں کیا بچائیں گے، دیکھو ہم ان کی پوجا کرتے تھے، اور زیادہ ان کو شرمندگی ہوگی، اس لیے ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں.